ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنے ہی باپ کے انتہائی وفادار بھائی کو قتل کر دیا؟ شادی کی تقریب کا منصوبہ کیا تھا اور اعظموں پر پھیلی حکومت کیسے وجود میں آئی؟ میں ہوں اویس سعید اور ہسٹری موڈ کی آٹومن امپائر سیریز کے دوسرے حصے میں یہی سب کچھ آپ کو بتائیں گے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگولوں نے عباسی حکومت کے دارالحکومت بغداد پر ایک خون ریز حملہ کیا۔ تتاریوں کو جو نظر آیا اسے بے دردی سے قتل کیا اور خون کی ندیاں تک بہا دیں۔ سلجوق حکومت بھی اپنے زوال کی طرف گامزن تھی اور دن بدن کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی۔ انہی حالات میں جب ہر طرف خون ریزی اور قتل و غارت تھی، کائی قبیلے کا سردار ارطغرل بھی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے لڑ رہا تھا۔ دولت عثمانیہ کا بانی عثمان بن ارطغرل پیدا ہوا۔ مورخین کے نزدیک عثمان کا اصل نام عثمان یا عثمان تھا، جبکہ ابن بطوطہ کے بقول اس کا نام عثمان جیک تھا۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کم از کم 100 سال بعد لکھنی اور مرتب کرنی شروع کی گئی، اور عثمان کا عربی لہجے میں نام اسے تب ہی دیا گیا۔ شاید اسی وجہ سے عثمان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ مستند معلومات کم ہی ملتی ہیں۔ جب کائی قبیلے کو سوغت کے علاقے کی جاگیر دی گئی تو اس کا واحد مقصد سلجوقی سلطنت کا بازنطینی سلطنت سے دفاع تھا۔ منگولوں کے خلاف نفرت اور سلجوقی سلطنت کی دفاعی فوج کے طور پر کائی قبیلہ جنگی اعتبار سے آہستہ آہستہ مضبوط اور طاقتور ہو رہا تھا۔ اس اعصاب شکن ماحول میں عثمان زندگی گزار رہا تھا اور بہت جلد ہی انتظامی اور فوجی تربیت کے امور میں دلچسپی لینے لگا اور فوجی تربیت حاصل کرنے لگا۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد کائی قبیلے نے عثمان کو نیا سردار تسلیم کر لیا۔ اس وقت سوغت اور اس کے ملحقہ چھوٹے علاقے کائی قبیلے کے کنٹرول میں تھے۔ دوسری طرف سلجوقی سلطنت بھی کمزور ہو رہی تھی اور اناطولیہ کے مختلف ترک قبائل اپنے علاقوں میں مضبوط ہو رہے تھے۔ عثمان نے ترکوں کے آپسی قبائلی جھگڑوں پر توجہ دینے کی بجائے اپنی نظریں سوغت سے ملحقہ بازنطینی علاقوں پر جما لیں۔ عثمان ان حالات میں مختلف امور پر ارطغرل کے دوست اور اپنے روحانی استاد شیخ ادبالی سے مشاورت کرتا تھا۔ شیخ ادبالی ایک صوفی بزرگ تھے اور عثمان کی دینی اور روحانی تربیت بھی کرتے تھے۔ عثمان کوئی بھی اہم فیصلہ ان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ عثمان شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر عثمان کے ایک بڑے قبیلے کے سردار ہونے کے باعث اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس دوران عثمان نے ایک خواب دیکھا جو آٹومن ڈریم کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ عثمان نے دیکھا ایک چاند ابھرا جو چلتے ہوئے اس کے سینے میں آ گیا، جس کے بعد ایک بڑا درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں ہر طرف پھیل گئیں۔ درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلے اور 4 بڑے پہاڑ اس کی شاخوں سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور درخت کے پتوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ تھا جہاں 2 بر اعظم اور 2 بڑے سمندر ملتے تھے۔ وہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ عثمان وہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن عثمان شیخ ادبالی کے پاس گیا اور سارا خواب انہیں سنایا۔ شیخ ادبالی نے اس کی تعبیر ایک بڑی حکومت سے کی اور اپنی بیٹی رابعہ خاتون کی شادی بھی عثمان سے طے کر دی۔ ادھر منگولوں کی دہشت اور خون ریزی کی وجہ سے بہت سے مہاجرین سوغت میں پناہ حاصل کرنے لگے۔ خانہ بدوش قبائل بھی کائی سرپرستی میں آنے لگے، جس کے نتیجے میں عثمان کی فوج میں جنگجوؤں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عثمان خود بھی ایک دلیر انسان تھا اور اس کی فوج کے سپاہی بھی بہت جنگجو تھے۔ وہ بغیر گھوڑے کی لگام تھامے تیر اندازی کرنے اور دشمن پر صحیح نشانہ لگانے کے ماہر تھے۔ اس نے ترک سرداروں کو بھی ساتھ میں لانا شروع کر دیا اور ایک بڑی فوج تیار کر لی، جس کے بعد عثمان نے اپنے قریبی علاقوں پر چڑھائی کر دی۔ اس کی پہلی فتح 1285 میں سوغت کے قریبی علاقے میں واقع ایک قلعے کی فتح تھی۔
عثمان نے 300 افراد کے ساتھ رات گئے اس قلعے پر حملہ کیا اور قلعہ کلہ حصار کو بآسانی فتح کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ پہلا فتح کیا گیا قلعہ تھا۔ اس فتح کے بعد آس پاس کے دوسرے علاقوں کے گورنروں نے عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ گورنروں نے اپنے بچوں کی آپس میں شادی طے کی اور عثمان کو ان کی تقریب میں آنے کی خاص دعوت دی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ عثمان کو مہمان کے طور پر بلانے کے بعد اسے قتل کر دیں گے، مگر عثمان کو اس منصوبے کی خبر ہو گئی۔ عثمان نے تحائف سے بھرا ہوا ایک بڑا چھکڑا ان کے لیے روانہ کیا جس میں اس کے خاص سپاہی چھپے ہوئے تھے۔ عثمان کے سپاہی اس چھکڑے کی مدد سے اندر پہنچ گئے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ عثمان اور اس کے مزید سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے اور بغیر کسی جنگ کے بڑی آسانی سے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کے عام لوگوں نے عثمان کی اطاعت قبول کر لی، جس کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ عثمان نے آس پاس کے تمام علاقوں پر حملے شروع کر دیے اور بازنطینیوں کا ایک کے بعد ایک قلعہ گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ عثمان نے بازنطینیوں کے خاص علاقے بتھینیا کا بھی محاصرہ کر لیا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب سلاجقہ روم عملاً ختم ہو چکی تھی تو اناطولیہ کے ترک قبائل نے مختلف علاقوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ عثمان نے بھی 1299 میں ایک دن خطبہ جمعہ کے دوران ایک نئی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا اور یعنی شہر کو اس سلطنت کا پہلا دارالحکومت بنایا۔ اب عثمان بازنطینیوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے قریبی علاقوں نکومیڈیا، نیکیا اور بروسا کا محاصرہ کر رہا تھا، تو دوسری طرف بازنطینی بادشاہ مائیکل جنوب کی طرف سے چھوٹی ریاستوں اور علاقوں کو فتح کرتا میگنیشیا پہنچ گیا۔ جب عثمانیوں کو اس حملے کی خبر ہوئی تو فوراً اس کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس مڑے۔ انہوں نے بازنطینیوں کا بڑا لشکر ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو دوسری طرف مائیکل کے جرنیلوں نے اسے اس جنگ سے باز رکھا۔ اس سے عثمانیوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ ابھی باقاعدہ جنگ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ مائیکل کی فوج منتشر ہونے لگی اور وہ خود بھی پسبائی اختیار کرنے اور سمندر کی طرف واپس بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر عثمان کا چچا دندار بے عثمان کو بازنطینیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور ان سے معاہدہ کرنے کا مشورہ دینے لگا اور فوج میں بھی ایسی باتیں پھیلانے لگا۔ عثمان کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اس نے ارطغرل کے وفادار اور اپنے چچا دندار بے کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ ادھر مائیکل واپس پہنچا تو اس کے والد اینڈرونیکوس نے 2000 تربیتی یافتہ جنگجوؤں کو خریدا اور ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا مقصد قسطنطنیہ کے پاس بہتے ہوئے دریائے باسفورس کو عبور کرنا اور بازنطینی علاقوں کو آزاد کروانا تھا۔ 1302 میں نکومیڈیا اور نیکیا کے درمیان ہی وہ علاقہ باپیوس تھا جہاں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ عثمانیوں کے لشکر میں 5000 سپاہی تھے جن کی کمان خود عثمان کر رہا تھا۔ یہ عثمانیوں اور بازنطینی سلطنت کے درمیان پہلی باضابطہ جنگ تھی۔ اس جنگ میں ترک خوب بہادری اور دلیری سے لڑے اور بازنطینیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس اہم اور فیصلہ کن جنگ میں عثمان کو وہ فتح ملی جو سلطنت کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ بازنطینی نیکیا اور بتھینیا کا کنٹرول کھو بیٹھے اور وہاں موجود ان کے قلعوں پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ مغربی اناطولیہ پر آہستہ آہستہ عثمانی مضبوط ہونے لگے اور قریبی علاقے بھی عثمان کے کنٹرول میں آتے چلے گئے، جس کے بعد 1219 میں عثمان کی فوج نے بازنطینیوں کے مضبوط قلعے اور خاص شہر بروسا پر حملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا اور اس دوران عثمان شدید بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو فوج کی کمان سونپ دی۔ بروسا کی فتح عثمان کی شدید خواہش تھی۔ اورحان نے باپ کی خواہش پر ایک کے بعد ایک حملہ کیا اور 7 سال بعد بروسا کے گورنر نے ہتھیار ڈال دیے اور 1326 میں بروسا شہر پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بستر مرگ پر عثمان کو اس فتح کی خوشخبری ملی۔ عثمان اپنے بیٹے کی اس فتح پر بہت خوش ہوا اور بروسا میں ہی دفن ہونے کی خواہش کی۔ بروسا کو سلطنت کا دوسرا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ عثمان کے انتقال کے بعد اسے وہیں بروسا میں ہی دفن کیا گیا جہاں اس کا مزار آج بھی موجود ہے۔ عثمان کی ایک مشہور تلوار بھی تھی جو ان کو شیخ ادبالی نے ہی تحفے میں دی تھی
وہ آج بھی موجود ہے۔ عثمان غازی کے بعد ان کی یہ تلوار ہر آنے والے سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ نئے سلطان میں بھی عثمان جیسی بہادری اور خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کے بعد اس کا بیٹا اورخان غازی تخت پر بیٹھا اور اپنے لیے سلطان کے لقب کا استعمال کیا، اور یوں صدیوں پر محیط 3 براعظموں تک پھیلی سلطنت کا آغاز ہوا۔